ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ نمبر 6 نصیر الدین کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سو لیٹس سٹارٹ. ایوری ایئر ہر سال نصیر الدین ڈے از سیلیبریٹڈ ان ٹرکی ود گریٹ فامپ اینڈ شو. ترکی میں نصیر الدین ڈے بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. دا ایج ان وچ ہی لیوڈ، جس زمانے میں وہ زندہ تھے، از ناٹ ایگزیکٹلی نون، وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہے. دیر آر ایون ڈاؤٹس اباؤٹ دا کنٹری آف ہز برتھ، یہاں تک کہ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں بھی شبہات پائے جاتے ہیں. دا ایرانینس کلیم دیٹ ہی واز این ایرانین، ایرانی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایرانی تھے. دا ٹرکس ہیو دیئر اون کلیم، ترکوں کا اپنا دعویٰ ہے. دا لیٹسٹ کلیم، تازہ ترین دعویٰ، از دیٹ آف دا رشین، روسیوں کا ہے. ہو سے، جو کہتے ہیں دیٹ کہ ہی واز بورن ان بخارا، کہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے. وٹ ایور ہز پلیس آف برتھ اینڈ نیشنلٹی مائٹ ہیو بین، چاہے ان کی جائے پیدائش اور قومیت کچھ بھی ہو. دا فیکٹ ریمینس دیٹ ہز اینیکڈوٹس اور فیمس آل اوور دا ورلڈ، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لطیفے پوری دنیا میں مشہور ہے. Several volumes of stories about Nasiruddin have been published in England. نصیر الدین کی کہانیوں کی کئی جلدیں انگلینڈ میں شائع ہو چکی ہے. A translation of stories relating to the funny situation of his life has been published in Chinese. ان کی زندگی کی مزاحیہ صورتحال سے متعلق کہانیوں کا ترجمہ چینی زبان میں شائع ہوا ہے. In Russia, a novel has been published about the life of Nasiruddin. روس میں نصیر الدین کی زندگی پر ایک ناول شائع کیا گیا ہے. Several volumes of his stories have been published in Urdu and Pashto. ان کی کہانیوں کی کئی جلدیں اردو اور پشتو میں بھی شائع ہوئی ہے. They are often repeated by the people. لوگ ان کہانیوں کو اکثر دہراتے ہیں. The stories of Nasiruddin are popular because they deal with the experiences of day-to-day life. نصیر الدین کی کہانیاں اس لیے مقبول ہیں کیونکہ وہ روزمرہ زندگی کے تجربات پر مبنی ہے. He had been a tailor, a merchant, a doctor and a judge. وہ کبھی درزی، کبھی تاجر، کبھی طبیب اور کبھی قاضی رہ چکے ہیں. He had travelled widely. انہوں نے بہت سفر کیا ہے. Here are a few amazing stories about نصیر الدین. یہاں نصیر الدین کی چند دلچسپ کہانیاں پیش کی جا رہی ہے. نصیر الدین requested a friend named Jalal to accompany him on a journey. نصیر الدین نے اپنے ایک دوست جلال سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ سفر کرے. Only on one condition، صرف ایک شرط پر. said جلال نے کہا that you lend me your cloak because mine is worn out، کہ تم مجھے اپنی چادر دے دو کیونکہ میری پرانی ہو چکی ہے. نصیر الدین gave a new and very fine cloak to جلال. نصیر الدین نے جلال کو ایک نئی اور بہت عمدہ چادر دے دی. On the way، راستے میں، نصیر الدین met another friend. نصیر الدین کو ایک اور دوست ملا. and said to him، اور اس سے کہا، سر، جناب، meet my friend، یہ میرے دوست جلال ہے. سر، meet my friend جلال، جناب، یہ میرے دوست جلال ہے. the cloak that he is wearing is mine، جو چادر انہوں نے پہن رکھی ہے وہ میری ہے. when the friend had left، جلال protested، جب وہ دوست چلا گیا تو جلال نے احتجاج کیا. why did you tell that man that the cloak was yours، آپ نے اس آدمی سے کیوں کہا کہ چادر آپ کی ہے. نصیر الدین promised that he would not repeat the mistake، نصیر الدین نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. نصیر الدین promised that he would not repeat the mistake، نصیر الدین نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. as they proceeded further and visited another friend at his house، جب وہ آگے بڑھے اور ایک اور دوست کے گھر گئے، نصیر الدین introduced his friend thus، تو نصیر الدین نے اپنے دوست کا تعارف یوں کرایا. here is جلال، یہ جلال ہے. an old friend of mine، میرا پرانا دوست. the cloak that he is wearing is his own، جو چادر یہ پہنے ہوئے ہے وہ ان کی اپنی ہے. جلال became furious and warned نصیر الدین not to speak a word about the cloak. جلال بہت غصے میں آ گیا اور نصیر الدین کو خبردار کیا کہ چادر کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا. when they visited another of نصیر الدین's friend، جب وہ نصیر الدین کے ایک اور دوست کے پاس گئے، he introduced his friend، تو انہوں نے اپنے دوست کا تعارف ان الفاظ میں کرا. meet my friend جلال،
میرے دوست جلال سے ملی. The cloth that he is wearing, جو چادر یہ پہنے ہوئے ہے. اوہ I'm not supposed to say a word about it. اوہ مجھے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہنا چاہیے. A farmer brought a letter to Nasiruddin and requested him to read it for him. ایک کسان نے نصیر الدین کے پاس ایک خط لایا. ایک کسان نصیر الدین کے پاس ایک خط لایا اور ان سے گزارش کی کہ وہ اسے پڑھ کر سنائے. نصیر الدین wanted to be excused. نصیر الدین نے معذرت کی اور کہا saying that he could not do so because he was illiterate. اور کہا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان پڑھ ہے. The farmer said, کسان نے کہا, you are wearing such a big turban and still cannot read a letter. آپ نے اتنی بڑی پگڑی پہن رکھی ہے اور پھر بھی خط نہیں پڑھ سکتے. نصیر الدین flashed his turban on the head of the farmer and said, نصیر الدین نے اپنی پگڑی کسان کے سر پر رکھ دی اور کہا, now you have the turban on your head, read the letter. اب تمہارے سر پر پگڑی ہے, خط پڑھو. نصیر الدین had two daughters. نصیر الدین کی دو بیٹیاں تھیں. One was married to a farmer. ایک کی شادی ایک کسان سے ہوئی تھی. The other to a brick maker. اور دوسری کی ایک اینٹیں بنانے والے سے. One day, ایک دن, both came to see him. دونوں اس سے ملنے آئے. The farmer's wife said, کسان کی بیوی نے کہا, my husband just sowed wheat. میرے شوہر نے ابھی گندم بوئی ہے. If it rains, اگر بارش ہو گئی, he will buy me an ornament. تو وہ مجھے زیور لے کر دیں گے. The brick maker's wife said, اینٹیں بنانے والے کی بیوی نے کہا, I hope it does not rain. مجھے امید ہے کہ بارش نہ ہو. My husband made bricks ready for baking. میرے شوہر نے اینٹیں پکانے کے لیے تیار کی ہے. If it stays dry, he will buy me an ornament. اگر موسم خشک رہا تو وہ مجھے زیور لے کر دیں گے. نصیر الدین replied. نصیر الدین نے جواب دیا, I can pray for either of you. میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دعا کر سکتا ہوں. But I don't know for which one. مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس کے لیے کروں. Once thieves entered نصیر الدین house. ایک دفعہ چور نصیر الدین کے گھر میں داخل ہو گئے. He had himself in a cupboard. انہوں نے خود کو ایک الماری میں چھپا لیا. The thieves, after ransacking the house, opened the cupboard and found him. چوروں نے گھر کی تلاشی لینے کے بعد الماری کھولی اور انہیں پا لیا. They asked why he was hiding there. انہوں نے پوچھا کہ وہ وہاں کیوں چھپے ہوئے تھے. نصیر الدین answered. نصیر الدین نے جواب دیا, because of shame. شرم کی وجہ سے. That there is nothing worthy of you in my house. کہ میرے گھر میں تمہارے لائق کوئی چیز ہی نہیں. One day نصیر الدین was riding his horse. ایک دن نصیر الدین اپنے گھوڑے پر سوار تھے. The horse took fright and started to gallop. گھوڑا ڈر گیا اور دوڑنے لگا. A person asked نصیر الدین where he was going so fast. ایک شخص نے نصیر الدین سے پوچھا کہ وہ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں. نصیر الدین replied. نصیر الدین نے جواب دیا, do not ask me. مجھ سے مت پوچھو. ask my horse. میرے گھوڑے سے پوچھو. once ایک مرتبہ نصیر الدین was very angry with his wife. نصیر الدین اپنی بیوی سے بہت ناراض ہو گئے. his wife asked him to go out and walk on the road. بیوی نے ان سے کہا کہ وہ باہر جائے اور سڑک پر چہل قدمی کرے. when he had walked for 2 days, جب وہ 2 دن تک چلتے رہے, he met a man going towards his house. تو راستے میں ایک آدمی ملا جو ان کے گھر جا رہا تھا. نصیر الدین said to him. نصیر الدین نے اس سے کہا, when you reach my house, جب تم میرے گھر پہنچو, please ask my wife whether I should continue walking. تو میری بیوی سے پوچھنا کہ کیا مجھے چلتے رہنا چاہیے. someone asked نصیر الدین about his age. کسی نے نصیر الدین سے ان کی عمر پوچھی. he answered. انہوں نے جواب دیا, 3 years older than my brother. میں اپنے بھائی سے 3 سال بڑا ہوں. how کیسے. the man asked. اس آدمی نے پوچھا. my brother had told someone. میرے بھائی نے کسی سے کہا تھا that I was 2 years older than him. کہ میں اس سے 2 سال بڑا ہوں. since 1 year has passed. چونکہ اب 1 سال گزر چکا ہے. when he said that, it means that now I am 3 years older than him. اس کا مطلب ہے کہ اب میں 3 سال بڑا ہوں. if I grow at this rate, اگر میں اسی رفتار سے بڑا ہوتا رہا, I shall soon be his grandfather. تو جلد ہی میں اس کا دادا بن جاؤں گا. نصیر الدین went to see a rich man. نصیر الدین ایک امیر آدمی کے پاس گئے اور کہا, give me some money. مجھے کچھ پیسے دے. he requested.
نصیرالدین نے کہا. The rich man asked. امیر آدمی نے پوچھا. Why? کیوں؟ نصیرالدین نے کہا. I want to buy an elephant. میں ہاتھی خریدنا چاہتا ہوں. If you have no money, you can't afford to keep an elephant, replied the rich man. امیر آدمی نے جواب دیا. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو تم ہاتھی پالنے کے قابل بھی نہیں ہو. I came here, said نصیرالدین. نصیرالدین نے کہا میں یہاں آیا ہوں to get money, پیسے لینے, not advice, مشورہ نہیں. نصیرالدین climbed into someone's kitchen garden and started filling a sack with everything that he could lay his hands on. نصیرالدین کسی کے سبزی باغ میں چڑھ گئے اور جو کچھ ہاتھ لگا ایک بوری میں بھرنا شروع کر دیا. The gardener saw him and came running. باغبان نے انہیں دیکھ لیا اور دوڑتا ہوا آیا. What are you doing here? He asked. What are you doing here? He asked. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا. I was blown here by a wind, replied نصیرالدین نے جواب دیا مجھے ہوا یہاں اڑا لائی. And who uprooted the vegetable? asked the gardener. اور سبزیاں کس نے اکھاڑی ہے؟ باغبان نے پوچھا. I caught hold of them to stop myself being swept along. میں نے ان کو پکڑ لیا تاکہ خود کو بہنے سے روک سکوں. And how comes that there are vegetables in that sack? اور اس بوری میں سبزیاں کیسے آ گئے؟ That is just what I was wondering about when you interrupted me, نصیرالدین said. نصیرالدین نے کہا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے آ کر مجھے روک دیا. A neighbor called on نصیرالدین and said. ایک پڑوسی نصیرالدین کے پاس آیا اور کہا I want to borrow your donkey. میں آپ کا گدھا ادھار لینا چاہتا ہوں. I am sorry, said نصیرالدین. نصیرالدین نے کہا معاف کیجیے but I have already lent it out. میں پہلے ہی کسی کو دے چکا ہوں. As soon as he had spoken, the donkey bred. جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی گدھے نے آواز نکالی. The sound came from نصیرالدین's stable. آواز نصیرالدین کے استبل سے آئی. But نصیرالدین, I can hear the donkey and hear, the man said. آدمی نے کہا لیکن نصیرالدین میں گدھے کی آواز سن سکتا ہوں. As he shut the door in the man's face, نصیرالدین said with dignity. نصیرالدین نے دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے ہوئے باوقار انداز میں کہا A man who believes the words of a donkey and preference to my words does not deserve to be lent anything. جو شخص میری بات پر یقین نہ کرے اور گدھے کی آواز پر کرے وہ کسی چیز کے لائق نہیں.